رات کے 12 بجے تھے۔ میں ابھی اپنے کمرے میں آئی تھی۔ میرے پیچھے میری نند سائرہ بھی آ گئی۔ سائرہ کو اپنے ساتھ دیکھ کر میں حیران ہو گئی۔ سائرہ جاؤ نا، جا کر سو جاؤ، صبح بات کریں گے، میں نے اس سے کہا تو وہ ناراض ہونے لگی۔ بھابھی مجھے آپ سے ایک چیز چاہیے۔ ہاں بولو کیا چاہیے، میں نے جلدی میں کہا۔ مجھے بہت نیند آ رہی تھی۔ بھابھی مجھے آپ کا یہ سوٹ بہت پیارا لگتا ہے، آپ پلیز یہ مجھے دے دیں، میں آپ کو واپس کر دوں گی۔ میری نند نے اس قدر معصومیت سے کہا کہ میرا دل پگھل گیا۔ ویسے بھی وہ میری چھوٹی بہنوں کی طرح تھی، میں اس سے کوئی چیز الگ نہ رکھتی تھی، ہمیشہ اس کی مدد کرتی۔ ہاں ہاں سائرہ تم ضرور لینا، ابھی تم سو جاؤ، میں تمہیں یہ سوٹ صبح دے دوں گی۔ نہیں بھابھی مجھے یہ ابھی بھی چاہیے، اس نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ اچھا رکو میں ابھی چینج کر کے آتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے کے اٹیچ باتھ روم میں چلی گئی۔ میں نے اپنے کپڑے چینج کر کے دے تو دیے مگر عجیب لگ رہا تھا۔ میں اسے دھو کر صاف ستھرا کر کے دینا چاہتی تھی۔ میں نے اسے اپنے باقی سوٹ بھی دکھائے مگر وہ وہی کپڑے لینا چاہتی تھی۔ میں نے اسے کپڑے دیے، میرے کمرے سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی مجھے خیال آیا کہ وہ دوپٹہ تو یہیں چھوڑ گئی۔ ویسے تو یہ کوئی وقت نہیں تھا کسی کے کمرے میں جانے کا، لیکن وہ 2 منٹ پہلے ہی میرے کمرے سے نکلی تھی۔ میں دوپٹہ لے کر راہداری میں سے آگے اپنی نند کے کمرے میں گئی مگر اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور وہ یہاں نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے جا کر اپنی ساس کے کمرے میں دیکھا مگر وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ یا خدایا، یہ سائرہ کہاں گئی؟ میں نے سوچا۔ اتنے میں میری نظر بیرونی دروازے پر پڑی تو دیکھا سائرہ وہاں سے اندر آ رہی تھی۔ سائرہ تم اس وقت باہر گئی تھی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں بھابھی، میں تو بس دروازہ بند کر رہی تھی، دروازے کے پاس بس ایک بلی نظر آئے، اسے بھگاتے بھگاتے میں باہر چلی گئی تھی، سائرہ نے کہا۔ میں سوچ میں پڑ گئی۔ بہرحال میں نے اسے دوپٹہ دیا اور واپس کمرے میں آ گئی۔ آج بشر کو گئے 2-3 دن ہو گئے تھے۔ میں انہیں بہت یاد کر رہی تھی، ان کی یادوں میں کھوئے ہوئے مجھے نیند آ گئی ہے۔ میں صبح اٹھی تو میرا سر بھاری ہو رہا تھا، شادی میں جانے کی وجہ سے بہت تھکاوٹ تھی۔ میں نے اٹھ کر گھر کے سارے کام سلجھائے اور دن کے 11 بجے اپنی بہن کو فون کرنے بیٹھی ہی تھی کہ سائرہ میرے کمرے میں آ گئی۔ بھابھی مجھے آپ سے بات کرنی ہے، سائرہ نے تھکے تھکے انداز میں بتایا۔ بات کو چھوڑو، یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے آگے بڑھ کر سائرہ کو تھام لیا۔ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی، اسے صحیح سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، لگتا تھا جیسے وہ بخار میں ہو۔ میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ لگایا تو وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ بھابھی میری طبیعت کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، سائرہ نے نکاہت سے بھری آواز میں کہا۔ ارے تمہیں تو تیز بخار ہے، چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں، میں نے کہا۔ مگر سائرہ اپنے کمرے میں جانا چاہتی تھی۔ میں اسے اس کے کمرے میں چھوڑ کر چائے وغیرہ بنانے کے لیے واپس آ گئی۔ اپنی بہن سے باتیں کرتے کرتے دن کا وقت ہو گیا۔ میں نے دوپہر کا کھانا بنایا مگر سائرہ کھانے کی میز پر موجود نہیں تھی۔ میں اسے ڈھونڈتی ہوئی اس کے کمرے میں پہنچی، اس کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں پریشان ہو گئی۔ بہرحال گھر کے باقی کام بھی دیکھنے تھے۔ میری ساس بھی سائرہ کو بلا بلا کر تھک گئی تھی۔ پھر شام کا کھانا بھی ہم نے اکیلے ہی کھایا، سائرہ کمرے سے باہر نہیں آئی۔ میں بشر کی پریشانی میں الگ مصروف تھی، اس لیے میں نے سائرہ سے کچھ نہ کہا۔ اگلے دن بشر آ گئے، میں نے خوشی خوشی ان کا استقبال کیا۔ تب مجھے سائرہ کا خیال آیا۔ وہ بھی سائرہ سے ملنے گئے تھے مگر سائرہ نے دروازہ نہیں کھولا۔ کہنے لگے، مجھے لگتا ہے سائرہ میری کسی بات سے ناراض ہو گئی ہے۔ میں نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں، وہ 2 دن سے ہی اپنے کمرے میں بند ہے، ہم میں سے بھی کسی کو نہیں بتا رہی کہ کیا بات ہے۔ سائرہ کی وجہ سے اب ہم گھر والے بھی پریشان تھے۔ بڑی مشکل سے بشر اور اماں جی نے سائرہ کے کمرے کا دروازہ کھلوایا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو برسوں کی بیمار نظر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے تھے۔ اس سے پہلے کہ ہم سائرہ سے کچھ آ کر کہتے، وہ گھر کی دہلیز پر گر کے بے ہوش ہو گئی۔ ہم جلدی سے اسے ہوش میں لانے کی کوششیں کرنے لگے۔ میں ٹھنڈے پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پر مارے مگر اسے ہوش نہ آیا۔ میں نے اس کی نبض چیک کی تو بہت ہی کم ہو رہی تھی۔ تب ہم نے ڈاکٹر کے پاس جانے کا سوچا۔ جلدی سے بشر گاڑی لے آئے۔ ہم نے سائرہ کو گاڑی میں ڈالا اور ہسپتال پہنچ گئے۔ وہاں جا کر دیکھا تو سائرہ کو ایمرجنسی وارڈ میں داخل کروا دیا گیا۔ ایک دم سے ایسی کیا ایمرجنسی ہو گئی، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں تھی۔ ہم ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹروں نے بتایا کہ سائرہ کی حالت نازک ہے، اسے 24 گھنٹے ICU میں رکھا جائے گا، اس کے بعد ہی ہم کوئی فیصلہ کریں گے۔ بشر اور اماں جی نے مجھے کوسنے لگے، بولے تم نے ہی کچھ کہا ہوگا ورنہ وہ خود کو یوں کمرے میں نہ بند کرتی۔
میں اماں جی اور بشر کی بات کا کیا جواب دیتی؟ میرے پاس کوئی بات نہ تھی، میں تو صرف اپنی نند سے بہنوں جیسی محبت کرتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ سائرہ کی حالت اب بہتر ہے، مگر ہمیں اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ اسے سخت پریشانی میں مبتلا رکھا گیا ہے۔ اس بات پر بشر اور میری ساس مجھے گھورنے لگے، حالانکہ میں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ پھر ہم لوگ سائرہ سے ملنے اس کے کمرے میں گئے تو وہ خالی خالی آنکھوں سے خلا کو گھور رہی تھی۔ اس کے بارے میں ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ڈاکٹر نے صرف اسے بتایا کہ سائرہ کو سانس گھٹنے کی وجہ سے اچانک دل کا دورہ پڑتے پڑتے بچا، ورنہ اگر وہ دیر ہو جاتی تو وہ موت کے منہ میں جا سکتی تھی۔ سائرہ کے بارے میں یہ جان کر اماں جان کو بہت سخت تشویش ہوئی۔ سانس گھٹنا، یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن میں سائرہ کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ ڈاکٹروں نے ہمیں بلا کر اس بات کی تلقین بھی کی کہ ہم سائرہ کو تازہ ہوا میں رکھیں۔ ہم لوگ سائرہ کو لے کر گھر گئے تو وہ کچھ کھوئی کھوئی سی لگی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسے کوئی گہری پریشانی ہے۔ میرے لاکھ پوچھنے پر بھی اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا، البتہ وہ بار بار اپنے کمرے میں جانے کی ضد کر رہی تھی۔ مجبور ہو کر ہم نے بھی اسے اس کے کمرے میں جا کر بٹھا دیا، مگر ڈاکٹر نے کہا تھا کہ سائرہ کو کوئی پریشانی نہیں دینی چاہیے۔ اسی وجہ سے ہم بھی پریشان تھے، کیونکہ سائرہ کی بات نہ مانتے تو بھی اس کے لیے اچھا نہیں تھا۔ سائرہ نے اپنے کمرے میں جا کر پھر سے دروازہ بند کر لیا۔ کافی دیر اس کا دروازہ بند رہا۔ ہمیں دوبارہ تشویش ہونے لگی۔ اس کا دروازہ بجائے اس نے دروازہ کھولا تو اس کی سانس پھولی ہوئی تھی، وہ پھر پریشان لگ رہی تھی، اور اب کی بار ویسا ہی ہوا۔ وہ دھڑام سے جا کر زمین پر گری اور دوبارہ سے بے ہوش ہو گئی۔ اماں جی اور بشر مجھے ڈانٹنے لگے۔ مجبوراً ایک بار پھر بھی سائرہ کو ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے وہی بات کہی کہ تم لوگ ہماری بات شاید سمجھ نہیں پاتے، اسے تازہ ہوا میں رکھو، بار بار اس کا دم گھٹنے کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ مسئلہ پھر پیش آتا ہے۔ اب اگر یہی غفلت برتی گئی تو سائرہ کو دل کا دورہ پڑ سکتا ہے اور پھیپھڑوں کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس بات پر ہم سب تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ تب میں نے بشر سے بات کی، اب سائرہ کو کمرے میں اکیلے نہیں رہنے دینا چاہیے۔ اگر یہ ایسا ہی کرے گی اس کی صحت کو خطرہ ہوگا۔ بشر بولے، وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بغیر جانے ہم اسے الگ کمرے میں رکھیں گے تو یہ الجھ پڑے گی۔ تمہیں اس کے بند کمرے میں جھانک کر دیکھنا ہوگا کہ اکیلے کمرے میں ایسی کیا بات ہے جو یہ ہمارے سامنے بیٹھنے سے کتراتی ہے۔ بشر کی بات بھی صحیح تھی۔ میں نے سائرہ کے کمرے میں کھڑکی کی پردے کو کھسکا کر رکھ دیا تاکہ جب وہ اکیلے کمرے میں ہو تو میں دیکھ سکوں کہ آخر ایسی کیا بات ہے جو سائرہ ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتی ہے اور باہر آ کر بیٹھنا نہیں چاہتی۔ رات کا کھانا کھا کر سائرہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے حسب معمول کھڑکی کا پردہ کھسکا رکھا تھا۔ اس بات کا شاید سائرہ کو علم نہیں تھا۔ اس کے کمرے میں جانے کے بعد میں نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ سامنے کمرے میں نظر پڑی تو دیکھ کر میں حیران ہو گئی کہ سائرہ نے اپنے ارد گرد بہت ساری موم بتیاں جلا رکھی تھی اور وہ ان میں چپ چاپ بیٹھی تھی۔ سائرہ نے اپنے بال کھول رکھے تھے۔ اس کا حلیہ عجیب سا لگ رہا تھا۔ اس نے سر پر چادر بھی نہیں اوڑھی تھی اور موم بتیاں اس کے ارد گرد جل رہی تھی۔ اب مجھے ساری بات سمجھ آ گئی تھی کہ سائرہ کا دم موم بتی جلانے سے گھٹتا ہے۔ موم بتی سے ایک خاص قسم کی گیس نکلتی ہے جس کی وجہ سے انسان کو سانس کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور اگر زیادہ دیر انسان موم بتی کے سامنے بیٹھے رہے تو اس کی سانس اٹک سکتی ہے۔ میں نے فوراً دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ اب کی بار سائرہ نے جلدی جلدی اپنے بال سمیٹے، موم بتیاں بجھا کر ایک دراز میں ڈالی اور دروازہ کھول کر غصے سے بولی، کیا بات ہے، دروازہ کیوں بجا رہی ہو؟ مجھے اور کوئی بہانہ نہیں سوجا۔ سائرہ میری جان، وہ میرے کپڑے تو واپس کر دو جو تم نے 1-2 ہفتے پہلے لیے تھے۔ مجھے کل ضروری کام پر جانا ہے۔ وہ کپڑے مجھے دن کے 12 بجے پہننے ہیں۔ اگر تم مجھے ابھی دے دو گی تو میں انہیں دھو کر چھت پر ڈال دوں گی۔ صبح سوکھ جائیں گے تو میں فنکشن میں پہن کر جاؤں گی۔ میری بات پر سائرہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اوہ ہاں بھابھی، آپ کے وہ کپڑے تو میں بھول ہی گئی تھی کہ آپ ایسا کریں، میرا کوئی جوڑا لے لیں۔ میں آپ کو ابھی وہ نہیں دے سکتی۔ کیوں بھائی، مجھے تو ابھی چاہیے۔ میں نے زور دیا۔ وہ کپڑے تو نہ دے رہی تھی، مگر میری نظر سامنے ہینگر پر پڑی۔ میرے کپڑے سامنے ہی لٹک رہے تھے۔ اچھا تو سائرہ میری بات سنو، اچھا تم کم از کم اپنے کمرے کا پردہ ہٹا دو۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہیں تازہ ہوا کی ضرورت ہے۔ میں نے یہ کہہ کر سائرہ کے کمرے کا پردہ ہٹانا چاہا۔ بھابھی یہ کیا کر رہی ہیں؟ میں بنا پردے کے کیسے سوؤں گی؟ کوئی بات نہیں سائرہ، اس گھر میں
اور کون غیر ہے؟ تمہارا بھائی ہی تو ہے اور اماں جان ہے، تو ایسے ہی سو جایا کرو۔ میں نے آگے بڑھ کر پردہ ابھی اپنے کام سے کام رکھیں، بالکل صحیح ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اب جاتی ہوں، صبح بات کریں گے۔ میں نے سائرہ سے ضد کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ کمرے میں آ کر میں نے بشر کو ساری بات بتا دی۔ میں نے انہیں بتایا کہ سائرہ کا سانس بار بار بند ہونے کی وجہ یہی ہے۔ میری بات پر وہ بھی حیران ہو گیا کہ سائرہ کو ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لازماً وہ ایک تجربہ کر رہی ہوگی۔ تم میری بہن کو جانتی ہو، مگر میں اس بات پر یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ سائرہ یہ سب بلا وجہ کر رہی ہے۔ خیر میں اس وقت باتھ روم میں چلی گئی۔ میں نے ایک ٹب میں سرف ڈالا اور وہ کپڑے جو سائرہ کو ایک ہفتہ پہلے دیے تھے اس میں ڈالنے ہی لگی کہ میری نظر اپنی قمیض کے گلے پر پڑی۔ دیکھا تو وہاں انڈے کے چھلکے لگے ہوئے تھے۔ مجھے سخت حیرت ہوئی۔ میں نے کپڑے کو پلٹ کر دیکھا، کافی جگہوں پر انڈے کے چھلکے اور عجیب سی بدبو والا محلول لگا ہوا تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ سائرہ نے میرے کپڑوں کا یہ کیا حشر کیا؟ میں سوچنے لگی، سارے کپڑے گندے کر دیے، عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ میں نے کپڑے جلدی سے سرف میں بھگو دیے اور مزید پانی ڈال کر انہیں کھنگالنے کی کوشش کی۔ یہ دیکھ کر مجھے سخت حیرت ہوئی کہ میرے کپڑوں میں جگہ جگہ کے انڈوں کے چھلکے لگے ہوئے تھے، جبکہ کپڑوں میں کافی سارا رنگ بھی ڈالا گیا تھا۔ کپڑے ٹب میں ڈال کر میں باہر آئی تو بشر میرا انتظار کر رہے تھے۔ وہ بھی پریشان تھے۔ میں نے انہیں یہ بات بتا کر انہیں مزید پریشان نہیں کیا، مگر میں جانتی تھی کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ میں رات بھر یہی سوچتی رہی کہ سائرہ کے لیے ایسا کیا کروں کہ اسے مجھ پر اعتبار ہو جائے، وہ اپنی ہر بات مجھ سے کہے اور میں اسے مصیبت سے بچا لوں جو نہ جانے اس نے اپنے دماغ میں کب سے پال رکھی ہے۔ یہی سوچتے سوچتے رات کے 3 بج گئے۔ کافی دیر تک جاگتی رہی۔ مجھے تقریباً فجر کے قریب نیند آنے لگی۔ تب میں نے اٹھ کر فجر کی نماز پڑھی اور پھر سو گئی۔ اب تو میں نے صبح لیٹ ہی اٹھنا تھا۔ میں جانتی تھی کیونکہ رات کو کافی دیر سے نیند آئی تھی، مگر صبح کے تقریباً 7 بجے میں نے اپنے گھر میں سخت شور کی آواز سنی۔ میری ساس رو رہی تھی، جبکہ میرے شوہر بھی اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ میں فوراً گڑبڑا کر اٹھی، باہر گئی تو دیکھا کہ گھر میں ہمارے کچھ رشتہ دار بھی موجود تھے، جبکہ ماں جی کا رو رو کر برا حال تھا۔ اماں کیا ہوا ہے؟ میں جلدی سے اپنی ساس کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ سامنے میری نند سائرہ چارپائی پر بیزر پڑی تھی۔ اس کے منہ سے خون آ رہا تھا اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ اماں جی، اسے کیا ہوا ہے؟ میں نے آگے بڑھ کر اپنی نند کا سر گود میں لیا اور بشر نے بھی مجھے جلدی جلدی سائرہ کو سنبھالنے کا کہا اور خود گاڑی لینے چلے گئے۔ سائرہ بہت بیمار تھی، اسے خون کی الٹی آ رہی تھی۔ بشر جلدی سے گاڑی لے آئے۔ ہم سائرہ کو ہسپتال لے گئے۔ ہم تو اسے دوائیں بھی وقت پر دیتے تھے، مگر خدا جانے پھر کہاں غفلت ہو گئی۔ سائرہ کو ہسپتال پہنچایا گیا، مگر ہسپتال والوں نے ICU میں داخل کر لیا۔ سائرہ کی حالت بہت نازک تھی۔ ڈاکٹرز نے ہمیں بتایا کہ سائرہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اور سب سے مشکل بات یہ تھی کہ اس کی بیماری کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ڈاکٹر بھی صبح و شام ٹیسٹ کر کر کے تھک گئے تھے، مگر بیماری کا اشارہ نہیں مل رہا تھا۔ اگلی صبح 4 بجے ہمیں یہ خبر ملی کہ سائرہ اس دنیا سے جا چکی ہے۔ اماں جی کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ وہ بھی مجھے ہی منحوس کہہ رہی تھی، کہتی تو میری بیٹی کو کھا گئی ہے، نہ جانے تو نے کیا کیا کہ میری بیٹی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں ان کا دکھ سمجھ سکتی تھی، اس لیے خاموش رہی۔ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک جوان لڑکی ایک ہفتے کے اندر بیمار رہ کر زندگی کی بازی ہار سکتی ہے۔ سائرہ کو دنیا سے گئے 40 دن گزر چکے تھے۔ میں سائرہ کے کمرے میں گئی، میں نے اس کے کپڑے صدقہ کر دیے۔ اب سائرہ کا کمرہ تقریباً خالی رہ گیا تھا، صرف اس کی ایک الماری تھی جو اس کے بیڈ کے ساتھ رکھی گئی تھی۔ الماری پر ہر وقت ایک موٹا سا تالا لگا رہتا تھا۔ سائرہ کے جانے کے بعد اگرچہ اس کی چیزوں کو امانت رکھنا چاہیے تھا، لیکن اس کے بیڈ کے پاس پڑی ان چیزوں نے مجھے اس تالے کو توڑنے پر مجبور کر دیا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اس الماری میں ایسا کیا رکھا گیا تھا، اور ان دنوں جب وہ بیمار ہوئی اس کی کیا سرگرمیاں تھیں۔ میں نے تالا کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ الماری کے اندر بنا ہوا تھا، اس لیے کھول نہیں پائی۔ مستری کو بلوا کر بڑی مشکل سے وہ تالا توڑوایا گیا۔ اس کے اندر سے کتابوں اور صحفوں کا ایک پلندہ نکلا۔ میں ایک ایک کر کے وہ کتابیں دیکھنے لگی تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ کتابیں حکیمی نسخوں سے بھری پڑی تھی۔ دراصل میری نند بچپن سے ہی لنگڑی پیدا ہوئی تھی۔ اس کی ایک ٹانگ میں نقص تھا، چلتے پھرتے وہ لنگڑا کر چلتی۔ اس بیماری کو ختم کرنے کی ہم نے بہت کوشش کی، مگر ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ خدا جانے کب سائرہ حکیموں کے چکروں میں پڑ گئی۔ پہلے تو اس نے نسخے اور عمل وغیرہ شروع کیے، اور پھر ایسی ایسی چیزیں کرنے لگی جن کا حقیقی دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں نے سائرہ کی ڈائری وغیرہ پڑھی
تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اپنی لنگ پنگ کی بیماری کسی صحت مند انسان میں منتقل کرنا چاہتی تھی۔ اسے کوئی اور شکار نہیں نظر آیا تو اس نے مجھے ہی نشانہ بنانا چاہا۔ خدا کی کرنی کہ ساحرہ نے مجھ سے کپڑے بھی اس مقصد کے لیے لیے تھے، مگر اس کا عمل تو کام نہیں کر سکا۔ البتہ وہ موم بتیوں اور دیگر چیزوں کے استعمال کی وجہ سے اسے سانس کی تکلیف ہو گئی۔ ساحرہ کو بروقت اس کی بات کی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ وہ ان چیزوں کو صرف اور صرف جادو کا اثر سمجھتی رہی۔ جب اسے دل کا دورہ پڑا تو وہ بھی دم گھٹنے کی وجہ سے ہوا، مگر چونکہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ساحرہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر کیا کرتی ہے۔ ہم اس بات سے بے خبر رہے۔ اب حال یہ تھا کہ ساحرہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اماں جی یعنی کہ میری ساس کی بے جا حمایت کرتی اور پھر خود ساحرہ کسی کی بات نہ سنتی۔ اپنی مرحوم کے بارے میں یہ سب جان کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ کاش وہ ایک بار مجھ سے کہتی تو میں اس کے لیے دعا کرواتی، کوئی نہ کوئی حل نکالنے کی کوشش کرتی۔ میڈیکل کی دنیا میں ہر چیز کا علاج موجود ہے، مگر اس نے غلط راستہ اپنایا اور اپنی بیماری مجھ میں منتقل کرنے کی کوشش کی۔ خدا ایسے لوگوں کو ہدایت دے، ہدایت کے ساتھ ساتھ صبر بھی، کہ وہ اپنی کمیوں پر صبر کرنا سیکھ لیں، بجائے اس کے کہ وہ ان کمیوں کو حل کرنے کے لیے کسی آسان راستے کو تلاش کریں۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ میری مرحومن کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ میں اسے دل سے معاف کر چکی ہوں، چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف کر دے۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کیجیے گا اور کہانی کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔